کرنے کا انجام جگہ پتہ چلے گا۔ سجدہ تلاوت کے بارے جڑیاں دو تین موٹیاں موٹیاں گلاں سانوں معلوم ہوئی ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر 14 سجدے نے جڑے متفقہ ہیں، اور ایک سجدہ اندر وہ جڑا میں عرض کی تھی سورہ حج ہے وہ صرف ایک امام کے نزدیک ہے، باقی تینوں اماموں کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے۔ 14 سجدے جڑے نا متفق نے سارے لوگ قرآن مجید کے 14 آیات ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھو کہ پھر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ دوسری موٹی گل یہ پتہ چلی سی کہ اگر نماز دے وچ انسان آیت تو پڑھے جڑی سجدے والی ہے تو پھر نماز دے وچ ہی انسان کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور اگر انسان خارج نماز دے وچ وہ آیت پڑھے یعنی اونج تلاوت کر رہا سی تے سجدے والی آیت تلاوت کر لئی ہے بندے نے تے پھر بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ہی سجدہ کر لو، لیکن وہ واسطے اجازت ہے کہ ضرور اگر انہوں اس وقت سجدہ کرنے کے اندر کوئی مشکل ہوئے یا کوئی مسئلہ درپیش ہوئے تو وہ اس سجدے کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، بعد دے وچ بھی کر سکتا ہے، یا آپ جی کئی سجدے تلاوت والے جمع بھی کر سکتا ہے کہ میں آپ کے ٹائم لگے گا تو میں سارے سجدے کٹ چڑھا گا، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اسی وقت ہی سجدہ تلاوت ہے جڑا انہوں کڈ لیا جائے، کیونکہ انسان دے ذمہ رہتا ہے۔ پھر جنہوں لوگوں نے ساری عمر کوئی سجدہ نہیں کیتا تلاوت کرتے رہے ہیں، وہ بس انہیں نیت کر کے کہ اللہ جڑے سجدے میرے ذمہ رہتے پھر تلاوت دے انہوں چوں میں پہلا سجدہ دوسرا تیسرا ایسا موقع لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سجدہ تلاوت ہے وہ طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے چلا جانا ہے اور 3 مرتبہ تسبیح جڑی سی پڑھنے ہیں وہ پڑھنی ہے، کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ لفظ جڑا نا اعلیٰ یہ ساری زبان بھی ہے، بڑی چیز بڑی اعلیٰ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سبحان ربی یا لا سبحان ربی یا کہ لالا ہی آخ چاہیے، کیونکہ لفظ نو اکھاں نال دیکھا تو نہیں کہ اصل تو لفظ ہے کہ سنیاں سنائیاں ساڑیاں باتاں کسی چیز کی تحقیق نہیں کرتے، کسی چیز کی کون تک نہیں پہنچتے، کھوج برید نہیں لاتے کہ یار اصل لفظ کی ہے تو میں کتے غلط نہیں بولتا پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت ہے نا جڑا خاص کر یہ ہور بھی دعاواں منگتے سن، ایک تو یہی ہو گیا اسی تو یہی منگنی ہے سانوں یہی دوسری دعاواں کا بھی سانوں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ سجدے دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہور بھی دعاواں منگ لیندے سن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہوں نے کول ہی اکثر آپ نے نفل تے تلاوت وغیرہ کرنی ہوتی سی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ سجدے دے اندر ایک دعا کر رہے سن جہاں الفاظ ساجدہ وجہی للذی خلقہ، سجدے جا کے تے سبحان ربی الاعلیٰ دے بجائے کی کہہ رہے سن ساجدہ وجہی للذی خلقہ، میرے منہ نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے یہ منہ بنایا ہے۔ ترجمہ دیکھو تسی، سجدہ وجہی للذی خلقہ، میرے منہ نے اس کو سجدہ کیا جس نے یہ منہ بنایا ہے، وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں منہ میں سننے کی طاقت بھی رکھی اور دیکھنے کی طاقت بھی رکھی۔ میرے منہ نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے یہ منہ بنایا اور اس کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں رکھی، سننے کے لیے کان رکھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑا ہی مبارک ہے وہ جو بڑی خوبصورت چیزوں کو بناتا ہے۔ اے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر کر رہے سن۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد سن اور قرآن مجید کا علم سب تو زیادہ اس دور چ انہوں نے کول ہی سی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خواب دیکھی ہے، میں خواب ایک درخت کے تھلے میں نماز پڑھی تے جدوں میں سجدے چ گیا تے وہ درخت سی نہ جڑا خواب دیکھ رہے نا، خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
جب میں سجدے گیا تو درخت بھی سجدے دے اندر چلا گیا اور اس درخت دے وچوں سجدے دے دوران اے جڑی دعا ہے نا وہ درخت پڑھ رہا سی وہ دعا سی نا جڑی وہ صحابی نے پھر پڑھ کے سنائی کہ یا رسول اللہ وہ درخت سجدے دے وچ اے دعا پڑھتا سی اللہم اکتب لی عندک اجرا یا اللہ اس سجدے دے بدلے میرے واسطے یہ ثواب جڑا وہ لکھ دے. پہلی بات یہ کی تھی درخت سجدے دے اندر اللہم اکتب لی عندک اجرا یا اللہ پاک اپنے کول اس سجدے دا اجر ہے جڑا وہ لکھ دے وہ واضح انی میرا وزرا اور اس سجدے دے ذریعے میرے بوجھ جڑے نے وہ ہٹا دے جڑے بوجھ نا اس سجدے دے ذریعے وہ ہٹا دے وجعل حالی عندک ذخرا اور اس سجدے نو میرے نامہ اعمال دے وچ جمع کر دے اس سجدے نو میرے نامہ اعمال دے وچ جمع کر دے وتقبلھا منی کما تقبل عبدی کا داؤد اور میرے کرو اس سجدے نو انج قبول فرما جویں تو اپنا پیغمبر داؤد دا سجدہ قبول کیتا سی. اچھا ہن دیکھو درخت دا جڑا خواب دے اندر دیکھیا صحابی نے کہ وہ درخت دعا کی کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک میرا اے سجدہ جڑا اپنے کو لکھ لے اس سجدے دے ذریعے میرے بوجھ نے جڑے میرے تو وہ ہٹا دے اور یہ سجدہ میرے واسطے آخرت دے وچ ذخیرہ کر دے جمع کر دے قیامت والے دن واسطے اور انج قبول کر جویں داؤد علیہ السلام دا سجدہ قبول کیتا سی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ یہ خواب سن کے نا تے آپ خاموش ہو گئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھا کہ سجدہ تلاوت کر رہے سن تے میں غور نال سنیا تے آپ وہی دعا اپنے سجدہ تلاوت دے وچ مانگ رہے سن جڑی کہ اس درخت نے ایک باری مانگی سی. ٹھیک ہے. معلوم ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت دے اندر مختلف قسم دیا دعاواں مانگ لیندے سن. اس سمے بھی بات معلوم ہوئی کہ یہ سجدے نے جڑے یہ لکھ لے جاندے نے اور دوسری گل یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ جڑا یہ انسان کے بوجھ کو ہٹاتا ہے. سارے کنے بوجھ نے کنیاں ذمہ داریاں نے کتے بچیاں دی شادی دا بوجھ ہے کتے بیٹی دی شادی دا بوجھ ہے کتے سارے تے قرض دا بوجھ ہے کتے ہور ایسیاں ذمہ داریاں نے کہ ساری گردن بوجھاں دے تھلے دبی دی ہوندی ہے اسی صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے. تے اس حدیث پاک کو پتہ چلدا کہ یہ سجدے اسی کرنے ہیں. سجدے جو ویسے بندہ جائے تو کوئی چیز کر کے رکھی دی ہو سر دے تو ڈگنی ہے تے سجدہ جڑا ہے درخت نے جڑی تعلیم دیتی سی یہ دراصل اللہ دی طرف سی تعلیم. یہ پتہ چلیا کہ سجدہ جڑا ہے یہ انسان دے بوجھ ہٹا دیتا ہے وضع نیمیہ اس سے میرا وزرا بوجھ ہٹا دے. سجدے انسان دا بوجھ ہٹا دینا. اسی بھی کدی سجدے اندر سوچیا کہ میرا بوجھ ہٹائے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کے اتوں بھی پتہ چلتا کہ کوئی اچھی گل ہے جڑی ہمیشہ اللہ کی طرف آتی ہے اور جب پیغمبر کسی گل کو اختیار کر لینا تو پھر پیغمبر کی مہر جب لگ جاتی ہے کسی چیز پھر وہ دین اور شریعت بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورہ نجم ہے قرآن پاک کے اندر سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. یہ معراج شریف کے بارے میں ذکر ہے اس سورت کے اندر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے وہ سارا واقعہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے. اس صورت کو آپ نے ایک دفعہ خانہ کعبہ دے اندر مشرکین دے سامنے پڑھیا. مسلمان بھی سن تے مشرکین بھی سن. تے اس صورت پاک دے آخر دے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے سن اور مشرکین بھی سن رہے سن. وہ 10 سن یا 12 سن جنہیں بھی ہے سن بڑھے بھی سن تے جوان بھی سن. وہ اس صورت سنتے جاندے سن پہ تے صورت دے آخر دے اندر آئے تے سجدہ جدوں آئی نا تو مشرکین سن جڑے وہ بھی اس کلام دی تاثیر دے اندر اینک کھپ گئے دے سن سندیاں کہ جدوں آئے تے سجدہ آئی سجدے دا حکم ہویا تے نبی پاک سجدے چ گئے صحابے بھی گئے تے وہ مشرک بھی سارے سجدے ڈگ پئے. انہاں کولوں بھی مطلب ہے کہ بے اختیار سجدہ تلاوت ہو گیا. جدوں سجدہ تلاوت ہو گیا تو شرمندے ہوئے کہ اسی
کلام دی تاثیر دے نال سجدہ کر لیا سارے مڑ کے پھر آکھن لگے نہیں جی اصل چ اس سورت دے وچ بتاں دا بھی ذکر سی تے اسی سوچیا کہ بتاں نوں سجدہ کیتا تے اسی بھی سجدہ کر لیا. بہرحال یہ گل تے بھائی اس مجمے دے اندر ایک بابا سی. بابا بڑا جڑا نا کوڑے رہتے یہ لوگ بدلتے نہیں, بابے نہیں بدلتے, نوجوان بدل جاتے ہیں. اس بابے نے بڑی حدیث کے اندر لکھا کہ انہیں سجدہ نہیں کیتا بلکہ انہیں زمین تو مٹی جی چک کے نا کنکریاں جی این جی منہ لا لی. تو انہیں کہا مینوں کی ضرورت ہے چکن دی ہے, چک کے نا بے وقوف تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں یعنی انہیں تکبر کیتا سجدہ کرنے تو اس بابے نے. پھر حدیث دے راوی کہتے ہیں کہ جدوں اسلام آ گیا مکہ بھی فتح ہو گیا تو جڑے لوگوں نے اس وقت اس کلام دی تاثیر دی وجہ نال سجدہ تلاوت کر لیا سی نا انہاں چوں سارے ہی مسلمان ہو گئے سن. اللہ تعالیٰ نے انہاں سارے بھی اسلام دی توفیق دی سی. لیکن وہ بڈھا جن نے ادھر تکبر کیتا سی تے کنکریاں چک کے لا مینوں چکن دی کی ضرورت ہے, میرے لیے اینا ہی کافی ہے. راوی فرماتے ہیں کہ اس بابے نوں اسلام دی توفیق نہیں اور وہ کافر ہی ماریا گیا سی. معلوم ہوا کہ یہ تکبر کو ختم کرنے والا سجدہ ہے, ایک انسان کی عاجزی نو ظاہر کرنے والا سجدہ ہے, ایک کلام دے اگے جھک جانے والا سجدہ ہے. تو اس سجدے میں جب اسی کریے یہ ساری گلاں سارے ذہن چ ہون, یہاں دعاواں اگر یاد نہیں کر سکتے یہاں کا ترجمہ ہی سارے ذہن چ ہوئے گا. یہ سجدہ جڑا ہے بظاہر تے انسان جھکیا سجدے کے اندر, لیکن اس انسان دے بوجھ ختم کر کے تے انسان اینا کہ جھکدا ہے, اینا کہ جھکدا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب کر کے انسان. اللہ تعالیٰ سے عمل کریں. السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. فجر نماز ادا کر کے بیان سن کے الحمدللہ ہوں اسی سیر کر لگے ہیں. ہلی تک بھی ٹھنڈ بہت زیادہ, ماشاءاللہ اللہ دی مرضی ہے. پوری رات ٹھنڈ رہندی ہے تے صبح صبح جڑا نا ہوں تھوڑی دیر تک جڑا نا سورج صاحب جڑے نے نکل آنے نے. تے ماشاءاللہ جی اسی ہوں سیر کر لیے تے اور بھی اج کوئی کام کران گے. دیکھو لو جی ماشاءاللہ کنکاں دنوں دن جڑا نا دنوں دن پیاری ہوندیاں پئیاں کنکاں دنوں دن. ماشاءاللہ جی سورج پھٹن دی کوشش کر رہا ہے کہ اتنے آن دی. ماشاءاللہ صبح صبح اپنا ہی نظارہ سیر کرنے دا, ٹھنڈی ٹھنڈی اب ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پرندے بھی جا رہے ہیں اپنے خوراک نو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ